اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک میں جنت میں نہ چلے جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری تمام امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کون سے اتنے خوش نما ہیں، ایسے مطلب کارنامے ہمارے ہیں، یا اتنی عبادات کی کثرت ہے کہ ہمیں فوقیت دی جائے۔ یہ صرف نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میدان محشر میں ہماری تمام امتوں سے زیادہ پروٹوکول دلوائے گی، وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، اور ہماری شان یہ ہوگی کہ ہم پہلے جائیں گے، امتیں بعد میں۔ حالانکہ ہم سب سے آخر میں آئیں لیکن سب سے پہلے، وی آئی پی سب سے آخر میں آتا ہے، چیف گیسٹ ہمیشہ سب سے آخر میں سپیچ کرتا ہے، لیکن وہ سب سے مین آدمی ہوتا ہے۔ ایسے اللہ نے ہمیں مرکزی لوگ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تمام انعاموں سے بڑا انعام ہے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنے کسی امتی کو جہنم میں چھوڑیں گے نہیں۔ اتنے پیارے نبی ہیں ہمارے، اور اتنا ہمارا عظیم ان سے تعلق۔ اب لوگ اپنے اللہ کو پکار رہے ہوں گے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہوگا، حتیٰ کہ توجہ جائے گی اللہ کے محبوبوں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ جب انسان بے سہارا سا محسوس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ متوقع رزلٹ نہ آئے جس کی ہم توقع اور تمنا کر رہے ہوں، تو پھر ہم اس کے محبوبوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں، پھر ہم سفارش تلاش کرتے ہیں، کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں جو ہمیں اصل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے، جو اس فطرت کو دبانے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، مخلوق سے کیوں مانگتے ہو؟ بالکل صحیح بات ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، لیکن اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ مخلوق سے مانگو تو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں؟ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ وسیلے سے عطا فرماتا ہے، حالانکہ وہ غیر محتاج ہے۔ وہ چاہتا تو ہم صبح اٹھتے تو جیسے بنی اسرائیل کے خاص گروہ پر اللہ نے من و سلوہ آسمان سے اتارا، ہم پر بھی اتار سکتا تھا، لیکن نہیں، ہمیں حکم دیا کسب کرو، محنت کرو، پیسہ کماؤ، پھر چیزیں خریدو، گھر میں لاؤ، پکاؤ، اتار کے سامنے رکھو، لقمے توڑو، منہ میں رکھو، چباؤ اور پیٹ میں اتارو، تب پیٹ بھرے گا۔ ہر چیز کے بارے میں دیکھنے وسیلہ قائم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر محتاج ہونے کے باوجود ہر چیز کے سلسلے میں ایک وسیلہ قائم کر کے ہمیں نفیس اشارہ دیا ہے کہ وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بالکل براہ راست سن سکتا ہے، سنتا بھی ہے، عطا بھی فرماتا ہے، لیکن براہ راست گھر میں نہیں ڈال دیتا کسی کے ذریعے۔ اسی طرح اس نے اپنے بہت سے محبوب بندوں کو انعامات سے نوازا ہے، ان کو مناصب دیے ہیں، ان کو بہت سارے اپنے خزانوں میں سے خزانے دیے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ بانٹو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ معطن و انما انا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں۔ اگرچہ اس کو کتاب العلم میں اکثر لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ تو مطلقاً کلام ہے کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، اور جہاں اللہ کی بھی اجازت ہوتی ہے سرکار تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ یہی اب میدان محشر میں ہوگا۔ براہ راست تو سب اللہ کو پکار رہے ہوں گے، لیکن وہاں سے جواب نہیں آ رہا ہوگا، تو اب کیا کریں؟ چلو جی کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی بھی ان میں ایسا آگے بڑھ کر نہیں کہے گا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، کیونکہ اللہ سے مانگو، اللہ کے پاس جاؤ، وہی مشکل کشا ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں سے مشکل کشائی کر سکیں گے کہ ان کے پاس جا رہے ہو؟ کیوں ان کو وسیلہ بنا رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سن نہیں سکتا؟ اللہ کو چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں، کوئی کویسچن نہیں کرے گا، سب متفق ہوں گے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ڈھونڈنا پڑے گا بھائی۔ تو جائیں گے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اور اگر میں یوں کہوں کہ وہ یوں کہیں گے یا آدم المدد، ہماری مدد کیجیے، آدم علیہ السلام عاجزی کا اظہار فرما کے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، جو اس روایت میں نہیں تو لیکن میں نے بتایا دوسری روایت میں ہے، وہ بھی اب جا کے کہیں گے یا نوح المدد، موسیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہاں جا کے یا ابراہیم المدد، وہ منع کریں گے، یا موسیٰ المدد، یا عیسیٰ المدد، اور آخر میں پھر کہیں گے یا رسول اللہ المدد، پھر سرکار سے مدد مانگیں گے۔ جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ڈائریکٹ مصلی بچھاؤ، نمازیں پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نہیں، سرکار تو کچھ بھی نہیں فرمائیں گے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو سجدہ ریز پاؤں گا۔ اس روایت میں نہیں ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں جب لوگ فریاد کریں گے میں اپنے آپ کو سجدہ ریز پاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔
اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے، اور جس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے باوجود اس کے کسی محبوب بندے کو وسیلہ بنانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کو ناپسند ہوتا، تو جیسے دنیا میں ناپسند ہے آخرت پہ بھی ناپسند۔ زنا اگر یہاں حرام ہے تو میدان محشر میں زنا اچھا تو نہیں ہو جائے گا، وہاں پہ وہ گندگی پھیل رہے گا۔ تو جو چیز دنیا میں شرک وہاں پہ بھی شرک رہے گی، جو یہاں بری وہاں بھی بری رہے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ نہیں فرمائے گا کہ آپ نے اپنے امت کی محبت میں یہ عمل کر تو لیا، لیکن کیا آپ کو نہیں پتہ مجھے ناپسند ہے، یہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگے بس میں فریاد پوری کروں گا؟ نہیں، بلکہ جب ڈائریکٹ مانگ رہے تھے کچھ نہیں ملے گا، جب اللہ کے نبی کا وسیلہ قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرے گا اور حساب کتاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اب آپ اس سے تھوڑا سا غور کریں۔ پھر میں اکثر یہ سمجھایا کرتا ہوں، میدان محشر میں شیطان تو جکڑے ہوئے ہوں گے، بہکائے گئے نہیں، نفس بالکل مغلوب ہوگا، کیونکہ خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال کس نے ڈالا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ؟ شیطان نے تو ڈالا نہیں، نفس نے نہیں ڈالا، پھر کس نے؟ یقینی سی بات ہے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الہام یہ فرمایا کہ آدم کے پاس جاؤ۔ بتائیے اگر یہ غلط ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں کیوں بھیجے گا؟ اور پھر ڈائریکٹ یہ کیوں فرمایا کہ آدم کے پاس جاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا سیدھا میرے حبیب کے پاس آؤ، یہ دل میں ڈال دیتا، سب ڈائریکٹ سرکار کے پاس آتے، شفاعت ہوتی، معاملہ شروع ہو جاتا۔ نہیں، سب سے پہلے یہاں، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا لمبا چکر کیوں؟ اس کے علماء نے جواب دیا کہ اگر ڈائریکٹ سرکار کے پاس آ جاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر بھی ظاہر ہونی تھی، لیکن اس قدر واضح نہ ہوتی۔ اب واضح ہوئی کہ پہلے آدم سب نبیوں کے پاس گئے، منع کر دیا گیا، پھر پتہ چلا کہ بھی آج کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔